ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی نے کتاب لکھی ہے جلال الافہام، اس میں یہ بیان کرتے ہیں حدیث شریف۔ بیروت کا جو چھاپا ہے اس کا 7 نمبر چیک کریں، راوی ہیں ابو دردہ، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر صلاۃ عی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں بہت روشی پڑا تھا، یوم مشہود تشہد الملائکہ، یہ وہ دن ہے جس دن قیامت برپا ہوگی، اور اس دن کثرت سے فرشتے دنیا میں آتے ہیں، اور فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان، ہمیں کوئی کہیں مجھ پر دروشی پڑھتا ہو اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے۔ یہ آج سے 14.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو یہ سائنٹیفک دور ہے، اب تو ہر آدمی کو سمجھ آ رہی ہے کہ آواز پہنچتی ہے، اور اگر آج نہیں آواز پہنچی تو پھر کب پہنچے گی؟ تو یہ آوازیں تب بھی پہنچتی تھیں، آوازیں تب بھی پہنچتی تھیں، اور یہ جو ہمارے رب کائنات نے ہمیں کتاب دی ہے، اس میں تو سبحان اللہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیا کچھ اللہ نے فرمایا ہے۔ جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو قوم قبیس پر آپ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، رب کائنات نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّن النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ خطاب ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا and to call mankind to perform حج، یہ یا پکار کرے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، there was no man instead of 2 person, his wife and child، تو کہنے یار بندہ تو ہے کوئی نہیں، تو خالق کائنات فرمایا اے خلیل تم آواز دے دو، پہنچانا میرا کام۔ تو جب آپ نے آواز دی تو اللہ پاک نے تمام ارواح تک آواز پہنچائی، اور ارواح نے کہا لبیک، کیا کہا؟ لبیک۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے تفسیر قرطبی شریف میں لکھا ہے، امام سیوطی علیہ رحمہ نے در منصور میں لکھا ہے، امام قاضی سمالہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مزی شریف میں لکھتے ہیں کہ جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا آج اتنی دفعہ حج کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سسٹم جو ہے، یہ ہم سائنٹیفک سسٹم کو سمجھتے ہیں، خدا کرے روحانی سسٹم کو سمجھ جائیں کہ یہ سسٹم اب ڈیولپ ہوا ہے، اور روحانی سسٹم کب کا ڈیولپ ہے؟ ابھی کچھ تھا ہی نہیں، تب سے روحانی سسٹم ہے، اور پیغامات کرنے ہوتے تھے، آوازیں آتی تھی جاتی تھی۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، کتاب الادب باب السلام میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھ رہے تھے، and they were reciting التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس سلائٹ ساؤنڈ کے ساتھ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ التحیات کی جو آواز ہے، التحیات کی آواز نہ دائیں کسی کو آتی ہے نہ ہی بائیں کسی کو آتی ہے، اور کہیں تو ہمارے بھائی خود بھی نہیں آواز اپنی سن پاتے، وہ بند کر کے التحیات پڑھ لیتے ہیں۔ جی جی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی تو فرمایا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، یہ تو پڑھے تھے، السلام علی فلان و فلان۔ فرمایا ایسے نہیں پڑھتے، اللہ تو خود سلام ہے، قدوس سلام، اس کو سلام نہیں کرتے، سلام ایسے کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بتایا کہ کیسے التحیات پڑھتے ہیں، وہاں ایسے پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اتنا بیان فرمانے کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پیارے صحابہ جب تم ایسے پڑھو گے
تو اللہ کے بندے چاہے آسمانوں میں ہیں، اللہ کے بندے چاہے زمین میں، تمہارا سلام پہنچ جائے۔ یہ آج سے 4.5 سال پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم چونکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے اور بس ہمیں وہ اخبار پڑھ لیتے ہیں یا دوسرے پانی سن لیتے ہیں، نہ مجید پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، حج کر آتے ہیں درشی رکھ لیتے ہیں، اور ذرا تھوڑے سے ہوتے ہیں تو لمبا سے کرتا پہن لیتے ہیں، اور ذرا آگے جاتے ہیں تو ہاتھ میں تصویر لے لیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی مفتی ہیں، جب پوچھو قرآن شریف آتے ہیں۔ جب نہ قرآن شریف کبھی پڑھا نہ کبھی حدیث مبارکہ پڑھی تو کیا پتہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی ہے جتنا سنا ہے۔ کسی نے 17 آیات سنا دی، کسی نے 25 سنا دی، کسی نے 100 سنا دی، اور قرآن پاک تو بہت وسیع ہے، 114 پاروں پر مشتمل ہے، 114 صورتوں پر مشتمل ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور وہ جو میم وقف لازم والی آیات ہیں اگر وہ ڈبل کاؤنٹ کی جائیں تو 6666 آیت بنتی ہیں، اور اگر میم وقف لازم والی آیات کو ایک کاؤنٹ کیا جائے تو 6236 آیات بنتی ہیں۔ اتنا وسیع قرآن ہے، لیکن آج 17-18 آیات جنگسٹ کو سنائی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہی قرآن ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بھائی بھائی کا مخالف ہو چکا ہے، بیٹا باپ کا بیدب ہو چکا ہے، صرف 18-19 آیات سن کے پورا قرآن پڑھنا چاہیے۔ پورے قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کوئی جب کہیں مجھ پر دروسی پڑھتا ہے اس کی بات مجھے پہنچ جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں جب تم کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ کے بندے چاہے آسمانوں میں زمینوں میں تمہارا سلام پہنچ جائے۔ اگر اس کے ذریعے وہاں تک آواز آتی، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ واضح پہنچا دیتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ بعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد؟ فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی الحی، اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی نبی کی جسم کو ہرگز نہیں کھا سکتے۔ اور امام ابن باجہ لکھتے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں علیہ السلام فنبی الحی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے رزق بھی دیے جاتے۔ یہ ایک سسٹم ہے، اس کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں بڑی توجہ سے کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے، اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ ایک اتنے سے خون کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، اس رینج میں خون لینا تھوڑا سا تو سی بی سے اس کا کر لو سارا، پورے جہان کی بیماری بتا دیتا ہے، کچھ کمیاں سنا دیتا ہے، اتنا سا بلڈ ہوتا ہے، اور وہ کیا کچھ اس کے اندر لیتے ہیں، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب بلڈ میں غور کرتے ہیں۔ ویسے وہ بلڈ ہے، دیکھیے جب اس میں غور کریں گے پھر شوگر، کیلشیم، آئرن، ایوری تھنگ یو کین فائنڈ دیئر، ہر چیز سے مل جائے گی۔ اور یہ تو کلام پاک ہے، ایک ایک آیت میں کئی باتیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے یہ جو عظیم کتاب نبی محترم علیہ السلام کے ذریعے میں عطا فرمائی ہے، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ آوازیں جو ہیں، آوازیں یہ آسمانوں کے پار بھی چلی جاتی ہیں اور زمین کے اندر بھی چلی جاتی ہیں، نگاہیں آگے بھی کام کرتی ہیں پیچھے بھی کام کرتی ہیں۔ اگر کیمرے کی نگاہ کام کرتی ہے تو ولی کی نگاہ بھی کام کرتی ہے، اور پھر ولی کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ ولی کی نگاہ تو سبحان اللہ، حضرت امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں حدیث پاک نقل کی ہے، اور ابن حجر عسقلانی جن کا آپ نے نام لیا تھا، ان کی کتاب ہے، اس میں تلخیص الحبیب ابن حجر عسقلانی کی کتاب، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور امام بخاری صاحب نے کتاب و رکعات میں باب التواضع میں حدیث نمبر 2 لکھی ہے، بخاری شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 963، اور تلخیص الحبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ 117 میں یہ حدیث شریف آتی ہے۔ امام قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر 3 جزء نمبر 6 صفحہ نمبر 186 میں، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے جلد صفحہ نمبر 197 میں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سنہ میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 19،
جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 19. ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ و صحابی مبارک وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، اذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو فرما فَكُنْتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان ہوتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ جن سے وہ دیکھتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ ہوتا ہے تو درمیان وہ چیزیں حائل ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. کیا کوئی دیوار حائل ہو سکتی ہے سننے میں؟ وہ سے اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کہیں تب بھی ٹھیک، رحمۃ اللہ علیہ کہیں تب بھی درست، رضی اللہ عنہ کہیں تب بھی درست، کیونکہ یہ اوپن ہے. اللہ پاک کی ذات پاک نے اپنی کتاب العریب میں یہ کھلا ارشاد فرمایا ہوا ہے. سورۃ البینہ میں رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے اور اتنا واضح ہے رب کائنات کا ارشاد، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، those are believers and do good deeds، اولئک هم خیر البریہ، they are the best creators، سب سے بہترین وہ مخلوق ہیں جو ایمان والے اور اعمال صالح کرتے ہیں. جزاؤہم عند ربہم، their reward in with their رب، جنات عدن، paradises عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، underneath canals are flowing and they will be there eternally. There is eternity in paradises for the believers and those who do good deeds. آگے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اب جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی اعمال صالح کرتا ہے، اس کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. امام بخاری صاحب کی کتاب چھپی ہے بیروت میں، اس کا نام ہے الادب المفرد. اس میں لکھا ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے مدینہ شریف لے جائے. اور جہاں گنبد خضرا کے ارلی طرف پہلی چھتریاں ہیں، وہاں دیواروں پر نام لکھے ہوئے صحابہ کرام کے، فقہاء کرام کے، اہل بیت طہار کے نام لکھے ہیں. امام نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے، لیکن سب کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اب نہ ہم قرآن سے ہی پڑھتے ہیں، نہ ہم کوئی کہیں بیٹھتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو ہم لڑ پڑتے ہیں. لوگ دیکھو کہ جی رضی اللہ صاحب ہو گئے تھے، لوگ ولی کو کہہ دیا. تو ولی کو صحابہ کہنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس تو گارنٹی سند نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو ایمان والے اور ہمارے صالح والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. وہ تو وہ سے اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جن کا یہ یہاں اہتمام ہو رہا ہے ذکر پاک کا. اور یہ ذکر آخر کوئی سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، کیا ہے؟ جس کے لیے اتنے اعلانات ہوئے اور پھر اپنا ٹائم رکھنا 4 بجے سے لے کر 6:10 تک اسی کام کے لیے وقف ہے. پھر نماز کے بعد پھر اور تھوڑا سا 8 گھنٹہ ہے تو برق وغیرہ، اتنا اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ولیوں کا ذکر اہتمام سے کرتا ہے، سبحان اللہ. اور اسی اہتمام کا انتظام ہم لوگ چونکہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، اس لیے ہم قرآن مجید کے مطابق چلتے ہیں. یہ جتنا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے یا ہوا ہے یا ہوگا مزید، یہ سب قرآن مجید کے عین مطابق. غوث پاک کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے، سبحان اللہ. ان کی پیدائش، ان کا دودھ پینا، ان کا روزہ رکھنا، ان کا کھانا پینا، پڑھنا پڑھانا، سب بیان کرنا سنت الہیہ ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے سنت الہیہ ہے؟ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر ہی سمجھ آئے گی نا. لڑیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. قرآن مجید 16واں پارہ 19 نمبر سورت verse number 16. Allah says, وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ. Allah is saying to his holy prophet, beloved prophet,
and to mention Maryam. Where? In the book. اے محبوب علیہ السلام آپ کتاب میں مریم کا ذکر کرو. جنتبذت من اہلیہ مکان الشرقیہ. When he went apart from his family towards the house in the east. جب وہ اپنے گھر والوں سے رہتے کہ مشرق کی طرف گئی تو اس کا جانا بھی بیان کیا, گھر والوں کا نام بھی بیان کیا, اور مشرق کا بھی بیان کیا کہ گھر سے مشرق کی طرف چلی. اللہ تعالیٰ تو اپنے ولی کے چلنے کا ذکر کرتا ہے, سبحان اللہ, اٹھنے بیٹھنے کا ذکر کرتا ہے, اور کھانے پینے کا ذکر کرتا ہے, سبحان اللہ. جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہا ایک مثال کے طور پر سنا رہا ہوں. وہ ولی پدیشی ولی ہے, وہ پدیشی ولی ہے. ان کی والدہ محترمہ نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں تیری نظر کرتی, انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ. تو بچی پیدا ہوئی. اب جب بچی پیدا ہوئی تو وہ جو بیوی تھی عمران کی بیوی نا, اس کی اللہ سے ٹاک شروع ہو جاتی ہے, کہتی یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتہ لڑکی ہوگی. سبحان اللہ. لیکن اے بی بی سن ولیس ذکر کالانثی, جو میں نے تجھے لڑکی دی ہے اس کی مثل لڑکا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور جب مریم کی مثل کو لڑکا نہیں ہو سکتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کو لڑکا ہو سکتا ہے. لڑکا مفتی بھی ہو سکتا ہے, لڑکا پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, لڑکا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. اپنی ماں باپ کو تو لڑکا ہی ہے نا. بابا جی کو ان کے ابا جی کیا کہیں گے؟ بیٹا ہی کہیں گے نا. جی بیٹے کہیں گے, تو باپ کا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا. تو لڑکا چاہے پروفیسر ہو جائے, لیکچرار ہو جائے, وہ کبھی بھی نیپا کے برابر. جب اس لڑکی کے برابر مثل کو لڑکا نہیں تو امام الانبیاء کی مثل کو لڑکا ہو سکتا ہے. چونکہ لوگ پڑھتے نہیں اس لیے بیچارے بولے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بی بی کا نام مریم رکھا گیا اور قرآن ڈالا گیا, اور پھر نام نکلا زکریا علیہ السلام کا. ان کو فیڈ کرتے تھے ود دی پیسو ٹائم, بڑھ رہی تھی اور جو فیڈ کرتے تھے اس کی کیفیت بھی چینج ہو رہی تھی. ایک دن جناب زکریا علیہ السلام قال یا مریم انا لک ھذا. وہ مریم from where it comes to you, یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس کھانا؟ کھانا کہاں سے آیا؟ میں تو کھانا لا کے دیتا ہوں لیکن تیرے پاس پہلے کھانا ہوا ہے. قالت هو من عند اللہ, she said from Allah. اس نے کہا خالو جان آج اللہ نے بھیجا ہے, آج اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے جی؟ خبر آتی کیوں؟ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ تو کھانے کا بھی ذکر کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان اولیاء زندہ باد. اچھا وہ جو کھانا تھا وہ کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ ورڈ کی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیجیے, تمام مفسر نے لکھا ہے کہ یہ مریم کی کرامت ہے. اس کا مطلب قرآن مجید اپنے ولیوں کی کرامتیں بھی بیان کرتا ہے, ان کے کھانے پینے کو بھی بیان کرتا ہے, بچپن جوانی کو بھی بیان کرتا ہے, لمحہ لمحہ وہ ان کی ہسٹری بیان کرتا ہے. اچھا وہاں جو بی مریم سلام اللہ علیہ بیٹھی ہوئی تھی محراب, جو جگہ ان کے لیے بنی ہوئی تھی, تو جناب زکریا علیہ السلام وہاں جہاں کرامت کا زور ہوا, خدا نے کہا دعا ذکر ربہ, تو جناب زکریا علیہ السلام نے وہیں ولیہ کے ڈیرے پر اللہ سے دعا کر لی. ڈیرا ولیہ کا ہے, دعا نبی اللہ کی ہے, اور مانگ کیا رہے ہیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور جناب زکریا علیہ السلام کی دعا سے اور قرآن پاک کی صورت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے جہاں ڈیرے ہوتے ہیں وہاں اللہ سے اولاد مانگنا طریقہ انبیاء ہے. اگر شرک ہوتا تو نہ کرتے. نبی اللہ نے کیا مانگا؟ اولاد. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء. اللہ پاک نے کوئی objection نہیں کیا, کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ ان کی پوری جو دعا تھی وہ نریٹ کی اپنی کتاب کے اندر کہ ایسے اس نے دعا کی ہے اور ہم نے دعا سنی بھی ہے, قبول بھی فرمائی ہے. اچھا ہمارے پنجاب پاکستان دنیا میں تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے کہ مثلا والدہ فوت ہو گئی ہے تو جب مر جاتی ہے تو پھر والدہ ہوتی ہے وہ جن بھوتنی بنتی
یہاں پتہ نہیں کیا رواج ہے. یہاں کیا سسٹم ہے؟ ماں مرنے کی ماں رہتی ہے جن بھوت بن جاتی ہے. یہاں بھی سسٹم وہی ہے. بڑی کمال ہے یہاں. اچھا ماں زندہ ہو تو ماں، فوت ہو جائے تو ماں. ولی زندہ ہو تو ولی، فوت ہو تو جن بھوت. کچھ تو ہم سوچیں، کچھ تو غور کریں. کیوں اگریسو ہو جاتے ہیں لوگ؟ کیوں عقل سے فارغ ہو جاتے ہیں؟ ماں زندہ رہی تو ماں، مر کے بھی ماں. تو جب ولی زندہ ہے تو ولی، جب فوت ہو کچھ نہیں. یہ کہاں لکھا ہو؟ ولی زندہ بھی ولی ہوتا ہے، وصال کر کے بھی ولی ہوتا ہے، اور اس کا ڈیرا جو ہوتا ہے وہ جنت کا باغ ہوتا ہے. کلمن یوسف دی اے وائس، اے سب نے ٹکڑے جنت دے، اے روزے والیاں جنیاں وی ترتی تے تھاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. ہڑ وگدے نے جدوں اشکاں دے، پھر معاف خطاواں ہوندیاں. ولی زندہ بھی ولی ہوتا ہے، فوت ہو کے بھی ولی ہوتا ہے. یہ جو اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں وہ جو مر گیا مر گیا، وائی دس از جسٹ لائک دس، جو مر گیا مر کیوں یہ کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں ان کو کس نے پڑھایا نہیں ہے. ان کو جو کورس تھا اس میں چیپٹر ہی نہیں تھا. یہ اللہ کی کتاب میں چیپٹر ہے، لیکن جو چیپٹر اسے کسی نے پڑھا، اس کتاب میں وہ چیپٹر نکال دیا گیا ہے، اس چیپٹر کو ضائع کر دیا گیا ہے. حالانکہ کتاب اللہ میں چیپٹر موجود ہے کہ ولی زندہ بھی ہو تب بھی ذکر کرو، ولی وصال کا جو تب اس کا ذکر کرو. اور اللہ پاک نے اپنے وصال شدہ اولیاء کا ذکر اپنی کتاب میں ان کے حسن کے طور پر بیان کیا. کتاب کا حسن کے ذکر میں ہے. کتاب حسین و جمیل ہے، ان حسین و جمیل اپنے بندوں کو اللہ پاک نے کتاب کے کلمات کے اندر شامل کیا. ان کا ہر لمحہ گھڑی بیان کیا ہے. مریم سلام اللہ علیہ کے حالات بیان کیے ہیں اور ان کے ذکر کیے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے یہ قرآن پاک، اگر جو فوت ہو گیا فوت ہو گیا، بس اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں، اس میں بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، نہ ان کو سمجھاتا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بس پھنسے ہوئے بیچارے. کون کہتے ہیں جو مر گیا مر گیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ کوئی آیت ہے؟ یہ ساری کتاب پورا قرآن مجید اللہ حی و قیوم کا ذکر، عیسیٰ آسمان پر زندہ ان کا ذکر، ملائکہ زندہ ان کا ذکر ہے. ان کے علاوہ احکام اور عوام النوائی کے علاوہ یہ کتاب، یہ ساری کی ساری کتاب تذکرہ فوت شدگان ہے. تذکرہ فوت شدگان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء ہیں تمام وصال کر کے کو وہ زندہ ہے قبروں میں، ان کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں تذکرۃ الاولیاء، اے تذکرۃ الانبیاء، اور سارے وصال شدہ ہیں. اگر وصال شدہ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مطلب ٹھیک ہے تو کیا ہے نا. اچھا پھر دیکھو، اللہ اکبر، قرآن مجید کیسی کمال کتاب ہے. اللہ کرے ہم اس کی تلاوت کرا کریں. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ 40 دنوں میں ایک دفعہ پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرو. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں فضائل قرآن کے باب میں لکھا ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا عبداللہ 30 دنوں میں قرآن شریف پڑھ لیا کرو. حضور میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں جلدی پڑھ سکتا ہوں. تو میں چلو تم 25ویں دن مکمل کر لو. کتنے دن میں؟ 25ویں دن میں. عرض کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور طاقت ہے. ہاں تو 20ویں میں ختم کر لو. کتنے میں؟ 20ویں میں. عرض کیا حضور میرے اندر اور طاقت ہے. ہاں تو 15ویں میں کر لو. حضور اور طاقت ہے. ہاں 10ویں میں کر لو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اور طاقت رکھتا ہوں. 5ویں میں کر لو.
بس کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پاور ہوا، تیجے میں کر لو، یہ تیجے میں، پنجویں میں، ستویں میں، 10ویں، 15ویں، 20ویں میں، 25ویں میں، 30ویں، 40ویں میں ختم قرآن کے ایام ہے۔ جامع ترمذی صحیح بخاری کو پڑھ کے دے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک رات میں سارا قرآن شریف پڑھ لیا۔ فقہ کے امام، فقہ کے امام، اماموں کے امام، فقہ میں امام اعظم، امام اعظم فقہ کے امام اعظم ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھا نہیں محسوس کرتے ہیں ان کو امام اعظم کہنا، کہتے ہیں امام اعظم تو حضور پاک ہیں۔ کون کہتا ہے حضور پاک امام اعظم؟ وہ تو رسول اعظم ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو رسول اعظم ہے۔ امام کا لفظ تو رسول سے کم ہے نیچے، وہ تو نبی اعظم ہے۔ نبی کا لفظ جو ہے یہ امام سے اوپر نہیں ہے، بتا دو آپ، امام کا لفظ نیچے ہے، نبی اللہ کا لفظ اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبی کو کہتے ہیں، غیر نبی کو نبی کا لفظ کہیں قرآن پاک میں نہیں آتا۔ اور وہ نبی اعظم ہے، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہے، امام اعظم۔ انہوں نے 20 سال ہر رات میں قرآن پاک ختم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اولیاء۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال ہر رات میں قرآن ختم کیا۔ کتنی ان کی پاور ہے، کتنا ان کو اللہ پاک نے اسٹیمنا دیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نزل الخاطر فاتر میں لکھتے ہیں، ایک دن وہ گوئنگ اپ اسٹیئر، ایک سیڑھی پر آئے تو شیطان آ گیا، کہ عبد القادر ساری رات جاگتے رہتے ہو، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، آرام کر لو۔ اور فرماتے میں نے سوچا آج مجھے یہ کہا اس نے، کل کچھ اور کہے گا، کہتے میں وہی کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں پر ایک نیچے کر کے میں نے تلاوت قرآن پاک شروع کر دی، اور جب والناس کے سین تک پہنچا پھر میں آگے چڑھا۔ اس کے بعد کبھی شیطان نے کہا آرام کر لو، تو اس کا علاج کر دیا۔ اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے جب بہت تھکے ہوئے ہوں اور عشاء کی نماز کا وقت آ جائے اور شیطان کہے آرام کر لو، سو کے اٹھ کے پڑھ لینا، بڑی لمبی رات ہے، کوئی بات نہیں، 6:15 بجے فجر کی جماعت ہے اور 5:45 بجے سورج نکلے گا، تو تم آرام کر کے قریب پڑھ لینا۔ یہ اس کا داؤ ہے، جس دن شیطان یہ چکر دے اس دن 17 کی بجائے 21 رکعت پڑھ لیں، 2 وضو کے نفل پڑھیں، 2 شکرانے کے پڑھیں، 17 وہ نماز پڑھیں، اگلے دن کبھی نہیں کہے گا تم سو جاؤ، اس کو پتہ ہے یہ تو زیادہ کام کرتا ہے۔ تو وہ زیادہ فرماتے پھر اس نے مجھے کبھی نہیں کہا آرام کرو، کیونکہ میں اس کا علاج کر دیا۔ تو اتنا یہ ورک کرتے تھے، اتنی پڑھائیاں کرتے تھے، اتنی محنتیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان ہستیوں کا ذکر کتنی شان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور میں آپ کو سورۃ النمل سے سنانے لگا تھا، کیسی بات ہے، اور آپ حیران ہو گئے یار یہ کتاب اللہ ہے اور کتنی کمال کتاب ہے جی۔ غوث اعظم رضی اللہ کا مزار بنا بودا شریف، اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کا بھی ہے، چورہ شریف میں لولا چورائی صاحب کا بھی، علی پور شریف میں بادری شاہ صاحب کا بھی، اور جہاں جہاں بزرگانوں کے مزارات بنے ہیں۔ تو کیا صرف مزار والے کا ذکر کر سکتے ہیں، اوروں کا بھی کر سکتے ہیں، جس کا نہیں بنا اس کا بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ فوت ہی ہو گیا ہو پھر بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ اتنا نامور نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، سورۃ النمل نکالو اور آغاز شروع، چلتے چلتے پہلا رکوع ختم ہو جائے، پھر دوسرا رکوع شروع ہو جائے، اور آیت نمبر نکلے 18، اس میں ذکر آتا ہے حتی اذا آتوا علی وادی النمل، جب جناب سلیمان میں داخل ہو جاؤ، یہ چونٹی نے بات کہی، اور اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، کس کو نہیں آتی، اللہ کی کتاب کہتی ہے فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی نے اپنی سینگیوں کو کہا، سلیمان علیہ السلام نے آواز سن لی اور مسکرانے لگے، اسے کہا پر ہٹ جاؤ، اب رستہ صاف کر دو، نبی اللہ آ رہے ہیں، نبی اللہ تشریف لا رہے ہیں، رستہ صاف کر دو۔ چونٹی رستہ صاف کر دیا، اپنے بلوں میں چلی گئیں۔ اللہ کو اس کی ادا بڑی پسند آئی، اللہ پاک نے اس فوج شدہ چونٹی کا بھی ذکر کر، سبحان اللہ، فوج شدہ کیا کتاب ہے،
حالانکہ چونٹی فوت ہو گئی، نہ اس کا مزار ہے کہیں، نہ اس کے مدادی نانی کا مزار ہے، وہ کیڑا صاحب چلنے والا 6-7 ٹانگوں سے جی. تو وہ اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم رستہ صاف کر دیا. رب کائنات نے قرآن پاک میں چونٹی کا ذکر، اس کی تقریر بیان کی. عورت نملۃ، وہ کیا کہہ رہی ہے، او میری سہیلیوں بلوں میں چلے جاؤ، وہ آ رہا ہے لشکر، اور لشکری اپنے دھیان میں چلے جا رہے ہیں، کہیں تم ان کے پاؤں میں کچلی نہ جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے کہ ہم تو مخلوقات کا دھیان رکھتے ہیں، یہ کیا کہہ رہی بیچاری، مسکرانے لگی. اللہ پاک نے ان کے مسکرانے کا ذکر کیا اور چونٹی کے باتیں کرنے کا ذکر کیا، اور اتنی مؤدب چونٹی رب کائنات ایک سورت اس کے نام لگا دی، سورۃ النمل. تو جب فوج شدہ چونٹی کا ذکر ہو سکتا ہے تو اولیاء کا نہیں ہو سکتا. یہ تو چونٹی ولی بھی نہیں تھی شاید ولی اللہ ہو. چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کا رب نے ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ذکر میں ان کے نام، ان کے کردار، ان کے اٹھنے بیٹھنے، یقین جانو اللہ ان کے سونے جاگنے کا بھی ذکر ہے. سورۃ الفرقان، وعباد الرحمن، اللہ فرماتا رحمان کے بندے. یا اللہ کون ہے تیرے بندے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی فروتنی سے چلتے ہیں، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کرتے ہیں. اور وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ پاک نے ان کے سجدوں کا ذکر کیا، ان کے قیام کا ذکر کیا، ان کی راتوں کا بیان. تو یہ ان کے اولیاء کی راتیں بیان کرنا، سجدے بیان کرنا، ان کے جلسے بیان کرنا، ان کو اٹھنا بیٹھنا بیان کرنا، کھانا پینا بیان کرنا، یہ سب اللہ پاک کی پسندیدہ باتیں ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں اپنے ولیوں کے بارے میں کہی ہیں، اور ان کی کرامتیں بیان کر. سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، اور آپ نے تمام درباریوں کو فرمایا یا ایھا الملأ، او مائی چیفس، listen to me، ایکم which is of you یاتینی بیرسیا قبل یاتنی مسلم، who may bring her throne before come here and accept Islam. قال عفريت من الجن، a giant jinn said أنا آتيك به، I bring the throne before you rise on your seat. آپ کی سیٹ سے پہلے میں تخت لے آتا ہوں. but it is too late، I'm not in a hurry. قال الذي عنده علم من الكتاب، then a person who had knowledge of the book he says أنا آتيك به، میں وہ تخت لاتا ہوں. پر وہ اتنا موٹا لمبا چوڑا اونچا نیچا گول مٹول جن، وہ کہتا ہے میں آپ کی سیٹ سے اٹھنے سے پہلے میں لاتا ہوں، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں. تو دبلا پتلا بڑا سا یہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس کے حضور اس نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو غلام عرض کرتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. اناتی کا بہی قبل یرتد لقطف، I bring the throne before the twinkling of your eye. تو اس کی آنکھ کا ذکر، اس کی بات کا ذکر، اس کے لانے کا ذکر، اس کی شان کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب لا رہے میں. یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر کرنا یہ لازمی ہے. اگر لازمی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہ کرتا. یہ پوری کی پوری کتاب لازمی ہے، اس کا پڑھنا کمپلسری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو یہاں ذکر آگے ولی کو چھوڑو یار ان کا جا کے چھوڑو. تو جسے نازل کی اس کو نہیں پتا تھا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. وہ خود نام لیتے الا ان اولیاء اللہ، beware، listen carefully. اولیاء اللہ، the friends of Allah. Who are those? لا خوف، they have no fear. وَلَمْ يَحْزُنْ and no grief. Who are those? From those الذين آمنوا، believers. وَكَانُوا يَتَّقُونَ and the good deeds. They are pious people. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، نام لیتا ہے، ان کے اوصاف و خوبیاں بیان کرتا ہے. تو غوث پاک پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہستیوں میں ہیں
کہ جن کی برتھ بھی ہے، جن کی جوانی بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، بچپنا بھی ہے، اور ان کی بڑی شانیں ہیں. اور یہ آپ نے سنا ہے کہ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی پدیشی ولی. سبحان اللہ. ولی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو پدیشی ولی ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو چلتا چلتا ولی ہو جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو محنت کر کے ولی بنتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہے وہبی ولایت، ایک ہے کسبی ولایت، ایک ہے عطائی ولایت. سبحان اللہ. وہبی 100 میں سے 5%، عطائی 100 میں سے 5%، اور 90% وہ ہے جو محنت کر کر کے ولی بنتے ہیں. تقوی اختیار کریں، سود چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، نیکیاں کریں، چگلیاں چھوڑ دیں، غیبتیں چھوڑ دیں، یعنی لوگوں سے پیار کریں، غریبوں کی مدد کریں، یعنی روزے رکھیں، کھانا نہ کھائیں، کھانا کھائیں، یعنی ایک پاک صاف رہیں. یہ ساری چیزیں جب محنت کر کے یہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ منصب عطا فرماتا ہے. اور غوث اعظم ان ولیوں میں شامل ہیں جو پدیشی ولی تھے. غوث اعظم پدیشی اولیاء میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان پر جو اپنی عنایات فرمائی ہیں، ان کے ذکر میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے پوچھا آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میں 10 سال کا تھا اور مکتب جاتا تھا، میرے ارد گرد فرشتے پھرتے تھے، اور جب میں کلاس روم میں جاتا تھا تو فرشتے کہتے تھے بچوں پر ہٹ جو اللہ کا ولی آ گیا. سبحان اللہ. میں 10 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہوا. اور پھر ان بریف میں سناتا ہوں، شاید کون پروگرام. اچھا ٹھیک ہے، یہ آخری بات سن. آپ فرماتے میں 18 سال کا تھا تو میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک بیل گزرا، تو میں اس کی دم پکڑ لی. تو بیل مجھے کہتے ہیں عبدو کا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بڑا حیران ہوا، بیل میں سب بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں گھبرا گیا. جاوید بیل بولتا ہے، جاوید بیل بولتا ہے. اچھا تو اگر اللہ چاہے تو ہم بھی تو اس کے چاہنے سے بولتے ہیں نا، ہاتھ بھی بولتے ہیں. آج نہیں تو کل بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. کل کیا ہم ہاتھ بھی بولیں گے. یہ دیکھو یہ لارڈ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، یہ اس کی شان ہے. بیل بولا تو آپ نے کیا کیا؟ گھبرا کے مکان کی چھت پر چڑھ گئے، بھڑ کے چھت پر چڑھ گئے. اور فرمایا جب مکان کی چھت پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے دیکھا میدان عرفات میں حاجی مناسک حج ادا کر. سبحان اللہ. ایک وقت میں 2 ایونٹس ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ باتیں 2 ہوئی تو میں اپنی اماں سے کہتا ہوں ماں حضور اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں بہتاش چلے جاؤں دین کا علم سیکھنے کے لیے. میں ٹھیک ہے جاؤ. اور جب ماں جی سے اجازت لے رہے ہیں، ماں جی کی عمر تھی 78 سال. اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، اپنے بچوں کو کنٹرول کرو، ان کو کہیں نہ جانے دو. اگر جانا چاہیں تو اجازت لے کے جائیں، بغیر اجازت کے مت جائیں. وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ علم حاصل کرنے جانا چاہتے ہیں لیکن اماں جی سے یہ نہ ہو کہ بچہ چلا جائے پھر پوچھتے ہیں کہاں گئے، گم ہو گیا، 6 مہینے کے بعد آیا ہو، کیا کچھ ہو ادھر ہو جائے ادھر. حساب رکھنا چاہیے. غوث اعظم کی اماں جی نے ان کو جب روانہ کیا تو ایک بات فرمائے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ کبھی نہ بول. جھوٹ اب میں جب 11ویں شریف پکاتا ہوں، کھاتا ہوں، سنتا ہوں، سناتا ہوں تو میرا فرض بھی ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. اگر میں ان کا ذکر کرتا بھی جھوٹ بولتا ہوں تو پھر بھی میں صحیح طور پر غوثیہ قادریہ نہیں ہوا. قادری بننا چاہتا ہوں یا نقش بندی بننا چاہتا ہوں تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، غریبوں کی مدد کرنی پڑے گی، اس کا دھیان رکھنا پڑے گا. وقت کی قلت ہے، مجھے آپ کا خیال کرنا پڑے گا. وآخر دعوانا تو ایک شعر سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع
بزم ہدایت پیدا یاد تیری دا اساں دیوار بالیا آوی جا واللیل زلفا والیا السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تشریف رکھیے اعوذ باللہ من الشیطان